الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 5 سورت نمبر 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 101 102 اور 103 کی تلاوت ہوئی ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد عالی ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو۔ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تم کو ایمان نہ لانے والوں کی طرف سے اس کا اندیشہ ہو کہ وہ فتنے میں ڈالیں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک ایمان نہ لانے والے تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ بنفس نفیس ان میں تشریف فرما ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے ہتھیاروں کو لے لے، فَإِذَا سَجَدُوا، جب یہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو یہ آپ کے پیچھے ہو جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا، اور دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ آ جائے، وَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور آپ کے ساتھ وہ نماز پڑھیں،
وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے بچاؤ کے سامان کو اور اپنے بچاؤ کے سامان کو اور اپنے ہتھیاروں کو لے لیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور ایمان نہ لانے والوں کی دلی خواہش تمنا یہ ہے کہ اے کاش تم اپنے ہتھیاروں سے اور اسباب سے غافل رہو۔ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تاکہ وہ تم پر ایک بار کی اچانک حملہ کر دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی حرج نہیں، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اگر تم کو بارش سے تکلیف ہو، او کنتم مرضى، یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، اپنے ہتھیاروں کو رکھ دو، وخذوا حذرکم، اور اپنے بچاؤ کا سامان لے لو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، یقیناً اللہ نے ایمان نہ لانے والوں کے لیے، کفر کرنے والوں کے لیے ذلت آمیر عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو اللہ کو کھڑے بیٹھے لیٹے یاد کرتے رہو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تم مطمئن ہو، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت اور ترجمے سے پیش ہوئی ہیں۔ سبق شروع ہوا ہے آیت نمبر 101 سے۔ 101 آیت میں اللہ تعالیٰ نے سفر کی نماز کا حکم بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سفر میں نماز کے سلسلے میں کچھ خاص رعایتیں، سہولتیں عطا فرمائی ہیں۔ بس سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مسافت شرعی کا سفر ہونا چاہیے۔ مسافت شرعی قدیم پیمانے میں 4 برید ہے۔ 4 برید کا مطلب آج کے پیمانے سے پہلے جب میل چلتا تھا تو اس وقت کے پیمانے سے فقہائے کرام رحمت اللہ علیہ نے 48 میل کی مسافت طے کی ہے۔ اس وقت تمام فقہا رحمہم اللہ، ائمہ 4 کے مقلدین اس بات پر متفق ہیں کہ 77 کلومیٹر سے زائد، یعنی آپ 78 کلومیٹر کی مسافت دوری اپنے گھر سے، اپنے ٹھکانے سے اختیار کریں گے تو یہ سفر شرعی ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک خاص نعمت میسر ہوگی۔ فقہا کی زبان میں رخصت ملے گی، اور وہ رخصت، وہ نعمت یہ ہے کہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز 4 رکعت کی جگہ پر 2 رکعت آپ پڑھیں گے۔ یہ رعایت، یہ خصوصی انعام اس امت کو اللہ تعالیٰ نے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل میں عطا فرمایا ہے۔
اللہ تعالیٰ اسی کو کہتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، یعنی مسافت شرعی کی مقدار سفر طے کرو 78 کلومیٹر کے قریب، تو پھر اب تمہارے لیے خصوصی انعام یہ ہے فقہا کی زبان میں کہ رباعی جو نمازیں ہیں 4 رکعت والی، اب وہ 2 رکعت فرض ہوگی۔ یہ قصر ہے۔ فقہا میں یہ اور بات ہے کہ اس میں تھوڑی سی ان کے یہاں اس بات پر گفتگو ہوئی، گنجائش آگے پیچھے نکالی کہ یہ 2 رکعت پڑھنا واجب ہے یا جائز ہے۔ فقہائے حنفیہ ہیں، مالکیہ ہیں، یہ اس طرح اس بات پر متفق ہیں کہ 2 رکعت 4 کی جگہ سفر میں پڑھنا واجب ہے۔ اگر نیت کی 4 کی سفر میں ہے ظہر کی نماز اور 2 رکعت پر بیٹھا، پھر 2 پڑھ لیا تو نماز ظہر کی ہو جائے گی، لیکن کراہت کے ساتھ، کیونکہ آپ کو انعام ملا تھا 2 کا، آپ نے اس انعام میں تبدیلی کر دی، اور فرائض اور انعام ملے اور اس میں آپ چینجنگ کر دیں تو دینے والے کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے فقہائے حنفیہ مالکیہ اس بات پر متفق ہیں کہ اگر قاعدہ کیا تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن گڑبڑ کیا اس نے، اور اگر قاعدہ نہیں کیا تو پر بیٹھا نہیں، کھڑا ہو گیا تو نماز ہوگی نہیں۔ فقہائے شوافع ہیں، خاص طور سے امام نووی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے، یعنی جائز ہے 2 پڑھو 4 پڑھو، دونوں طرح ان کے یہاں ظہر صحیح ہو جائے گی۔ یہ بات درمیان میں ہم نے اس لیے کہی ہے، ہم سب مقلد ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی کہتا ہے، کوئی ہم کہتے ہیں فخر کے ساتھ، ہمیں اس بات پر پورا فخر ہے، اور ہمارے جو ملنے جلنے والے دوسرے مسلک کے ہیں دوست ہمارے شباب کوکن میں خاص طور سے، وہ بھی بڑے فخر اور خوشی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہ ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں، ہم وہ کبھی بھی 10 رکعت تراویح نہیں پڑھتے، وہ بھی 20 پڑھتے ہیں اور ہم بھی 20 پڑھتے ہیں، وہ پڑھاتے ہیں ہم سنتے ہیں۔ 50 لڑکے الحمدللہ، آج بات آئی تو کہتا ہوں، کوکن کے لڑکے 50 سے زائد 12-13 سال میں نرولی میں ہم سے پڑھتے رہے، اور اسی بنیاد پر آج بھی اس علاقے سے اللہ کے کرم سے تعلق ہے۔ ہمارے مولانا سے اس علاقے کے بڑے لوگوں سے تعلق تھا، وہ آتے تھے۔ آپ کے چیف منسٹر تھے عبد الرحمن صاحب انتولے رائے گڑھ کے، وہ بھی آتے تھے، ان کے بھتیجے اور داماد ہیں مشتاق انتولے، وہ بھی آتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم جیسے بدھو اس اے ٹی ایم کو پھناتے ہیں، یہ اے ٹی ایم لگاتے نہیں، کہیں بتاتے نہیں، یہ تو بات آتی ہے کہیں علمی تو بات کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ آیت نماز کے قصر کے سلسلے میں بنیاد ہے، اسی پر فقہا نے سفر کی نماز کا حکم، اس کی شکلیں، اس کے تمام مسائل کو بیان کیا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں فقہا کی زبان میں نص قطعی سے احکام کا مستنبط کرنا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں گے کہ مسافت ہم نے بتائی 78 کلومیٹر کے تقریباً، اور حکم ہے واجب کا فقہائے مالکیہ اور احناف کے مطابق۔ تیسری ایک بات یہاں سمجھنی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز میں قصر کرو کب؟ جب کفر کرنے والوں کی طرف سے، ایمان نہ لانے والوں کی طرف سے تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ
کہ 4 رکعت نماز ظہر کی سفر میں پڑھیں گے تو ہمارے جان مال پر حملہ ہو جائے گا، عزت پر حملہ ہو جائے گا. آیت یہ کہہ رہی ہے. اب یہی صحابہ کی بات سمجھنی پڑتی ہے. اپنی کھوپڑی چلانے کی اب ضرورت، یہی ایمان کامل کی پہچان ہے. صحابہ کے بعد سے لے کر آج تک جتنے صحیح الفکر لوگ ہیں انہوں نے اپنے کو صحابہ کے سامنے لے آ کے ڈال دیا. آپ اس مطلب کو بتائیے. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ ڈر ہو کافروں سے تب نماز میں کیا کرو؟ قصر کرو. لہذا اگر کہیں کسی علاقے میں ہم سفر کر رہے ہیں اور ڈر نہیں ہے تب تو ظہر کی 2 کی جگہ کیا پڑھیں گے؟ 4 پڑھیں گے. صحابہ نے بتایا. اللہ ان کو اپنے شایان شان درجہ دے دیں. انہوں نے کہا کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یہ جو جملہ ہے یہ محض واقعہ کا بیان ہے. کیا مطلب؟ اس وقت کی پوزیشن اور حالت اللہ تعالیٰ اپنے اس جملے سے بیان کر رہے ہیں کہ صاحب تم لوگ ایسی حالت میں ہو کہ ہر وقت تمہارے جان کا مال کا خطرہ ہے. حدیبیہ میں سیرت پڑھتے نہیں ہم لوگ، نماز پڑھانے کے لیے آپ آئے. ایک وقت پڑھایا صحابہ کو، دوسرے وقت بھی پڑھایا. مکے کے بدماش اور گنڈے کہنے لگے یار کوئی موقع نہیں ملتا. لیکن یہ ایسے دیوانے ہو کے نماز پڑھتے ہیں کہ اس نماز کے درمیان کچھ بھی کر لو انہیں خبر ہونے والی. لہذا اب کی مرتبہ یہ نماز پڑھیں جب بھی، ان کو تو پتہ نہیں تھا آج کی طرح یہ ٹائم، بس یہ کہ جب بھی پڑھیں گے حملہ کر دیں گے. یہ پلان بن گیا. مسلمانوں پر، صحابہ پر، حضور پر حملہ ہوگا. وَمَكَرُوا، قرآن اسی کو کہتا ہے. چال چلنے لگے، سازشیں کی کہ اب اس کے بعد جب نماز پڑھیں گے تو حملہ کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن وَمَكَرُوا اس کے آگے وَمَكَرُوا اللَّهُ، اور اللہ کی تدبیر اپنی اور بڑی نرالی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نماز سے پہلے جبریل کو بھیجا کہ جائیے اور نماز پڑھنے کا ایک نیا طریقہ ہم بتا رہے ہیں. وہ سبق یہ اب دوسری آیت میں آ رہا ہے، نماز خوف. تو اس وقت کی حالت ہمیں بتانی ہے کہ دیکھیے نماز ظہر کی پڑھی، مثلا عصر کی پڑھی، خطرہ تھا لیکن حملے کا پلان تھا، اور اب مغرب یا عشاء میں پلان بنایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا اس وقت کے حالت کو بیان کیا. آج ایسی حالت ہو یا نہ ہو، اگر 78 کلومیٹر کا سفر شرعی ہم آپ کر رہے ہیں تو ظہر عصر عشاء 4 کی جگہ کتنی پڑھیں گے؟ 2 رکعت پڑھیں گے. ایک بات یاد رکھیے، اللہ کی یہ بات ہے، بات سمجھ لیجئے گا، پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے آپ میں سے کسی کے. اسی لیے ترجمہ جان بوجھ کے الکافرین کا ایمان نہ لانے والے ترجمہ ہوا ہے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ سنیے گا بہت توجہ کے ساتھ، آپ کے میرے حالات کے موافق گویا اللہ کہہ رہے ہیں اس وقت. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. اگر میں غصے والا ترجمہ کروں نا جو عمومی طور پر ہوا ہے، بے شک کافر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں. تو ہتھکڑی آپ بھی چاہیں گے کہ لگ جائے ان کے. اسی لیے ترجمہ ہوا ہے کہ بے شک ایمان نہ لانے والے تمہارے کھلے دشمن ہیں. اب آپ یہودیوں سے امید بھلائی کی رکھیں، عیسائیوں سے رکھیں، سناتنیوں سے رکھیں، یہاں کے ان لوگوں سے رکھیں جو گائے کی رکشا کرتے ہیں، جو مندر لے کے آئے ہیں، ان سے آپ بھلائی کی امید رکھیں. یہ آپ کا اپنا ایشو ہے، یہ آپ کا اپنا لک آؤٹ ہے. میں تو یہ کہوں گا بھوکے مر جائیں گے ہم بھلے، لیکن ان کی طرف تو ہم کبھی نظر بھی اٹھانے والے کیوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں ایمان نہ لانے والے، یہ کفر کرنے والے تمہارے کیا ہیں؟ کھلے دشمن ہیں. بات ختم ہو گئی، مختصر سی بات کر لیں. اب وہی بات آئی جو ابھی میں نے کہا. انہوں نے کیا تدبیر بنائی کہ حملہ
نماز میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل کو بھیج کر ایک نماز کا طریقہ بھیجا، اور اس کو محدثین کو کہا صلاۃ الخوف کہیں گے، ڈر کی نماز، اندیشے کی نماز۔ اور یہ حکم اور یہ تفصیل آیت نمبر 102 میں اب شروع ہو رہی ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب اے میرے محبوب، اے میرے آقا، اے خاتم النبیین، اے رحمت للعالمین، آپ بنفس نفیس صحابہ میں موجود ہوں، تو اب کرنا کیا آپ کو ہے؟ صحابہ کی 2 جماعت آپ کرتے، 200 ہیں تو 100 کی جماعت بنا دیں۔ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، یعنی 100 کو اپنے پیچھے کھڑا کریں اور اقامت کہلوا دیں۔ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، یہ 100 جو ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے نہیں۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَةً، اپنے ہتھیاروں کو ہاتھ میں لے لیں، پکڑ لیں، یعنی ہتھیار باقاعدہ پہنے رہیں۔ ارے سن رہے ہیں کچھ؟ یہاں مسلمانوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ارے بولیے، ہتھیار پہن لیں، ہتھیار لے لیں۔ جب ہتھیار ہوگا تبھی تو نا۔ یہاں تو کیلا کاٹنے کے لیے بھی چھری نہیں تیز ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ کم سے کم ان کے لیے کچن کے اندر بڑی سی تیز چھری رکھو، تو وہ اس طرح سے کہہ دیں۔ اور ہمارا حال یہ، اور اگر میرے پاس کوئی چھوٹی سی پرانی چیز نکل بھی آئے تو آپ خود جا کر مجھے ہتھکڑی لگوانے کے لیے مخبری بھی کر دیں، ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ چلیے اچھا ٹھیک ہے، یہاں سب ولی لوگ ہیں، ایک دوسرے کی بات نہیں کرتے، اچھا ہے، صحیح بات ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، 100 آپ کے پیچھے جو آئے نا، ان کو آپ کھڑا کیجئے، ہتھیار لے لیں۔ سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، یہ جب آپ کے پیچھے سجدہ، جب یہ سجدہ کر لیں آپ کے ساتھ، سجدہ سے مراد 1 رکعت پڑھ لیں۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے، ظاہر سفر ہے نا، یہ حدیبیہ سفر میں تو 1 ہی رکعت، تو آپ 1 رکعت ان کو پڑھائیے، اور جیسے ہی دوسرا سجدہ آپ کریں گے تو یہ 100 آدمی بولیں گے نہیں، دوسرا سجدہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے ہتھیار کے ساتھ چلے جائیں گے دشمن کے مقابل میں، اور وہاں 100 کھڑے ہیں باوضو، وہ آئیں گے وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ اب آپ کے پیچھے آئیں گے اور وہ نیت باندھیں گے۔ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، یعنی 1 رکعت۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَةَهُمْ، اور وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار لے لیں گے، پہنے رہیں گے، اپنی وردی پہنے رہیں گے۔ بات ختم ہو گئی۔ اے پیغمبر، ہم نے آج نماز کا ایک نیا طریقہ کیوں آپ کو بتایا ہے؟ یہ نماز جو ہم نے آپ کو تحفے کے طور پر دی، مکہ میں بلا کے دیا، گفٹ کے طور پر دیا، سارے نبیوں کی نماز پڑھانے کے بعد آپ کو دیا، وہ بھی ہم نے آپ کو نماز 50 وقت کی دی۔ ہمارے محبوب بندے موسیٰ کی رائے پر ہم نے اس کو 5 کر دیا، لیکن 50 کا درجہ ہے۔ اس میں بھی آج ہم نے ایک نیا طریقہ کیوں نکالا؟ اب سنیے گا توجہ سے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ایمان نہ لانے والے، یہ کفر کرنے والے دلی خواہش رکھتے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ، اے کاش مسلمان تم غافل رہو، غفلت میں رہو، تمہیں کچھ پتہ نہ چلے، تم اپنے ہتھیاروں سے، سامانوں سے غفلت میں رہو، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، ایک بار کی اچانک تم پر حملہ کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آج تک سارا مسئلہ رکھا، بیان کیا ایک ایک بات کو، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا کو بھی رکھا ہے۔ آج بھی یہی شکل ہے، مانو یا نہ مانو،
یہ ہمارے خلاف ہر طرح کی سازشوں اور پلاننگ اس انداز سے کرتے ہیں کہ ہم لوگ بالکل سوتے رہے خرگوش کی طرح، ہمیں کچھ پتا چلے نہیں۔ وقت بھی کم ہے اور کتنا کہیں، کب تک کہیں؟ ہمارے پیچھے بھی تو رونے والے ہیں، کل ہم بھی اندر ہو گئے تو آپ تو کہیں گے اچھا ہوا، بہت بولا کرتا تھا۔ یہ پلان آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو، اگر اس طرح نماز پڑھ رہے ہو، تم میں سے کسی کو بیماری ہو، بخار آ گیا ہو، ظاہر بات ہے بخار میں بدن ٹوٹتا ہے، اپنا وزن اٹھانا مشکل، اور یہ 20 کلو 22 کلو کی، نام نہیں لوں گا آپ لوگ نام لے لو، اس کا اٹھانا مشکل۔ اسی طرح بارش ہو گئی تو زمین سب کیا ہو جائے گی؟ کیچڑ کیچڑ، اس میں وزنی چیز لے کے چلنا آسان، تو اب ہتھیار رکھ دو، لیکن اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، وردی پہنے رہو، بلٹ پروف وردی پہنو، ڈھال لیے رہو، تاکہ یہ نالائق اچانک حملہ کریں تو جان دینا نہیں ہے بلکہ جان بچانا ہے۔ ارے سمجھ میں کچھ بات آئی؟ جان دینا، اسی کو صبر کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ارے کچھ کہا، یہ مولوی سب ایسے ہی خالی بیان دے کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کیا بیان دیا ہے ملک کے ہوم منسٹر نے، اور سارے مولوی سو گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ الزام لگا رہے ہیں مولوی سو گئے، غلط بات ہے۔ اب کوئی نہیں بولا، ارے ایسا کیسے؟ ہاں، بولنے میں 24 گھنٹہ کا ٹائم لیا گیا، کیوں؟ عقل یہی ہے تاکہ منسٹر ٹر ہے نا، وہ میم اور نون ہٹا دو تو کیا بچے گا؟ تو وہ ٹر کر لے جتنا کرنا ہے، ایک بار کی جواب دیا جائے گا، ایک بار۔ دوسری بات یہ ہے ہم کو اس کو جواب نہیں دینا ہے، کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ایسے لوگوں کو کیا جواب دینا ہے؟ ابو جہل کو کوئی جواب نہیں دیا گیا، موقع ملا تو کام پورا کر دیا گیا۔ جواب آپ کو دینا ہے کہ سن لیجئے، اس کی بات سے آپ دھوکے میں نہ آئیے، اس نے جو کہا ہے وہ بکواس ہے، طنز ہے، ٹون ہے ہماری گجراتی زبان میں، اعتراض ہے وہ۔ اس کا جواب مسلم پرسنلہ بورڈ کے صدر نے مسلمانوں کی طرف سے، مسلم پرسنلہ نہیں کہوں گا، مسلمانوں کی طرف سے جواب اس کو دے دیا، بدتمیز آدمی کو۔ ہو گئی بات، اس سے زیادہ صدیق اکبر سے کہا ابو جہل نے تمہارے ساتھی نیا نیا دعویٰ کرتے ہیں، کہا کیا ہوا؟ کہا کہتے ہیں کہ اتنی جلدی گئے اور آئے اور یہ اور وہ، یہ دیکھا وہ دیکھا، اور پانی جو بہ رہا وہ بہ کے ابھی اپنی جگہ پہنچا نہیں، اتنے تھوڑے وقت میں ممکن ہے؟ ہم تو مہینوں لگ جاتا ہے مکہ سے بیت المقدس جانے میں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پوچھا کس نے کہا؟ کہا وہی جن کے پیچھے مرید بن کے گھوما کرتے ہو۔ کہا اگر انہوں نے کہا تو سچی بات کہی ہے، ان سے سچا کوئی نہیں۔ تو ایسے ہی حونک کی طرح فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا کافر، ایسے منہ دیکھتا رہا۔ یہ جواب ہے، آستین اٹھا کے جواب دیا، یہ نہیں جواب دیا جائے گا۔ پاگل کتا جا رہا ہے، اس سے کہو بے پاگل ہے پاگل ہے، ابے رک جا پاگل، تو کیا کرے گا؟ رکے گا وہ؟ اگر رک گیا تو پھر آپ کا پیر صحیح سالم رہے گا؟ ارے بولو نا، بچھو جا رہا ہے، آپ نے کہا ٹھہر جا تھوڑا لے ہاتھ میں لے کے دیکھوں کہ تو کیسا خوبصورت ہے، کیا کرے گا وہ؟ ارے بولو، ڈنک مارے گا کہ نہیں؟ بچھو جا رہا ہے اس گیٹ سے گنگا کے، تم اس گیٹ سے نکل جاؤ، یہ بڑا ہے، وہ تو چھوٹا سے ہے تھوڑا سا، ادھر سے نکل جاؤ جلدی سے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ بزدلی نہیں ہے، یہ احتیاط ہے، یہ صبر ہے، یہ بچاؤ ہے، تیاری کا وقت ہے، ہمت کرنے کا، بزدل بن کے نہ رہیں۔
بہرحال وقت زیادہ ہو جاتا ہے، مختصر سی دو بات کہہ دوں۔ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ خوف، نماز خوف کا جو طریقہ بیان کیا ہے، امام الانبیاء حضرت خاتم النبیین نے کئی طریقے بیان کیے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابو داؤد میں تقریباً وہ تمام طریقے جمع کیے ہیں۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ شرح مانی الآثار کے اندر باب صلاۃ الخوف کے اندر تقریباً 9 سے زائد طریقے بیان کیے ہیں صلاۃ خوف کے، اور فقہا نے مستقل، حنفیہ ہوں، شافعیہ ہوں، مالکیہ ہوں، حنابلہ ہوں، ان تمام کی کتابوں میں یہ چیپٹر مل کے رہے گا کہ نماز خوف کیسے پڑھی جائے گی، کیسے کب پڑھی جائے گی، وہ تفصیل آپ دیکھیں گے۔ حوالہ مجھے صرف اس لیے دینا ہے، اللہ کا یہ کلام ہے صلاۃ خوف کی بنیاد اور ان حضرات کا استنباط۔ ہمیں حسن ظن رکھنے کی ضرورت ہے، ہم کبھی بھی ان سے بدگمان ہرگز نہ ہو۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے محسنوں کا احسان آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں۔ اس کے بعد سنیے گا توجہ سے، یہاں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا۔ اللہ ہی کی ذات وہ ہے جو کافروں کے لیے، ایمان نہ لانے والوں کے لیے ذلت آمیز، اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو کیا مسلمان ایسے بد نصیبوں کو دوست بنائے جن کے لیے ذلت والا، اہانت والا، ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے؟ مسلمان تو دوست بنائے گا انبیاء کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، یعنی اب نماز ایک خاص حیثیت سے، جیسے ابھی ظہر پڑھی آپ نے، جب یہ اس طریقے سے پڑھ لو، نماز کے لیے یہی خاص حیثیت ہونا ضروری ہے۔ اس خاص حیثیت کے بغیر نماز اگر ادا کی جائے گی، نماز ہوگی۔ اسی لیے جلدی جلدی رکوع سجدہ کر رہے ہیں، بہت سے فقہا کہیں کہ نماز ہوئی، ارجع، لوٹ جا، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، گویا تو نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے، تعدیل واجب۔ تو اب نماز کے بعد کیا کریں گے؟ فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اللہ کا بیٹھے لیٹے کھڑے یاد کرتے رہو، ذکر کرو۔ یہ بات اصل اس لیے بیان کی ہے، ذکر الہی، اللہ کو یاد کرنا، اس کے لیے کوئی خاص شکل یا حیت یا کوئی خاص انداز میں رہنا یہ ضروری۔ بیٹھنے کی طبیعت نہیں چاہتی، لیٹے لیٹے اللہ اللہ کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ سفر کر رہے ہیں، کھڑے کھڑے ٹرین میں جا رہے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب اطمینان ہو تو نماز قائم کرو، یعنی نماز کو اسی خاص حیت پر ادا کرو جیسے امام الانبیاء نے ادا کی ہے۔ قیام میں بالکل تیر کی طرح کھڑے رہو، ہاتھوں کو کان کی لو تک اٹھاؤ، ہاتھوں کو باندھ لو فقہا کی تحقیق کے مطابق، رکوع وہ قرأت کرو، فاتحہ پہلے پڑھو، پھر سورت پڑھو، پھر رکوع کی تسبیحات پڑھو۔ رکوع اس انداز کا ہو کہ پانی بھرا پیالہ تمہاری پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو وہ چھلکے نہ، اس کی تمرین اور مشق کی ضرورت ہے۔ آخری بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے وہ سن لیجئے نماز کے سلسلے میں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً یہ نماز جو ایمان والوں پر فرض کی گئی ہے یہ وقت مقررہ کی پابندی کے ساتھ۔ ظہر کا وقت نہیں ہوا، ظہر کی نیت سے نماز پڑھے گا، ہو جائے گی؟ نہیں۔ فجر وقت کا وقت نہیں ہوا، صبح صادق نہیں ہوئی، فجر کی اذان دے دی گئی، یہ اذان فجر کے لیے ہوگی۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام ارشاد ربانی کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع میسر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔